اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام۔ السلام علیکم ناظرین، سید انجم نقوی پروگرام ظہور کیمرے کے حاضر خدمت ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین و مومنات سے انٹرویو دے رہے ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں ناظرین۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ وقت کی ضرورت ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اگر ہم نے اس میں دیر کی تو یقیناً ہم اللہ نہ کرے غافلین میں نہ ہو جائیں، ظہور تو ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے اس کا وقت متعین کیا ہوا ہے، کسی کو نہیں علم، مگر جس طرح موت کا نہیں علم اور اچانک آ جاتی ہے، اسی طرح سے اب اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بستر پہ ہوتا ہے اور وہ موت کی سمت جا رہا ہوتا ہے، مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ دنیا سے جا رہا ہے، مگر اللہ اس کو صحت دے دیتا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ کس وقت موت آنی ہے، مگر اچانک بیٹھے بیٹھے موت آ جاتی ہے، سوتے سوتے انسان رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، موت ہے، قیامت ہے اور ظہور امام زمانہ جل فرج کا۔ تو مگر ہمیں اللہ نے بار بار وارننگ دیا، بار بار ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انبیاء سے ہمیں ہدایت کے راستے بتاتا رہا کہ ہم شیطان سے بچتے رہیں۔ یہ حسین ترین دنیا جس میں ہم گم ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم عیش کرنے آئے ہیں، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کا حسن بے شک اللہ نے حسین دنیا ہمارے لیے خلق کی ہے کہ ہم اس میں رہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس دنیا کو خوبصورت بنا کے جو اللہ نے دیا ہے ہم اس کو جہنم بنا لیں۔ یعنی اللہ نے اس میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم پیار محبت اور سے رہیں اس دنیا میں، شیطان کے جو ہے خود کو حوالے نہ کریں۔ اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں بے پناہ ہدایتیں دی، انبیاء نے دی، نبیوں نے دی اور اماموں نے دی۔ امام زمانہ جل فرج آج بھی ہمارے لیے انتظار میں ہے کہ ہم رخ پلٹ لیں اپنا اور ہم نیکی کی سمت واپس آ جائیں، مگر ہم اس دنیا میں پھول چننے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس دنیا سے پھول نہیں، کانٹے اٹھانے جو ہمارے آخرت میں کام آئیں گے۔ اللہ نے جو ہمیں کردار دیا، جو ہمیں بتایا کہ ہم کس راستے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ہمیں اس راستے کو اپنانا ہے۔ اگر ہم نے اس سے بھٹک گئے تو پھر وہ صراط مستقیم نہ رہا۔ تو ہمیں ولایت کے ساتھ ساتھ صراط مستقیم پہ یعنی اماموں کے کردار کو اپنانا ہے۔ ہم نے اپنے اندر سے نجاستوں کو پاک کرنا ہے، تبھی ہم کامیابی کی منزل کو طے کریں گے۔ آئیے ناظرین مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ غیبت کے اس دور میں کیا ہم اپنی نسلوں کو ظہور کے لیے تیار کر رہے ہیں، غافل ہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا ہے جس میں لوگ امام کے بارے میں اور امام کے جو غیبت کا جو پیریڈ ہے اس کے بارے میں جو پروگرام نشر کر رہے ہیں اور جو ڈسکشنز کر رہے ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ تو بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، زیارتیں، یہ سارے ہم سب کر رہے ہیں، جس کو توفیق ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، وسائل ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پہ نماز اور روزہ یہ تو ایک بیسک چیز ہے جس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہم نماز اور روزہ کریں اور وہ اس سے امام کی کوئی راہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے گی۔ اس وقت اس حالات میں اور اس سے پہلے بھی اور اب بھی تو سب سے جو مشکل مرحلہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ٹیم تیار کریں، ایسے لوگوں کی تربیت کریں ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، جو آنے والے وقت میں چاہے اس میں امام کا ظہور قریب ہو اور بعض وقت شاید امام کا بھی ایک پیریڈ باقی ہے، لیکن وہ تیاری کرے کہ جو دشمن اور خاص طور پہ دشمن اہل بیت جو ہمارے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں ان کا ہم توڑ کر سکیں، وہ ٹیم تیار کر سکیں، بچوں کی، جوانوں کی وہ ہم تربیت کر سکیں، جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ آنے والے وقت میں وہ بچے، وہ نوجوان، وہ جوان وہ اس راہ پہ چلیں گے جہاں پر کہ ان کو امام کا جب لشکر آئے گا
وہ اس میں ہیلپ فل ہوں، ان کے مددگار ثابت ہوں اس کے اندر جو ہیں. اور یہ چیز جو ہے وہ کردار کی مضبوطی سے سامنے آئے گی. ہم بچوں کے، اپنے لوگوں کے کردار کو بہتر کریں، ان کی تربیت کریں، تاکہ جو وقت آئے اس وقت یہ ہماری جو ٹیم ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، جو امام کے چاہنے والے ہیں، وہ ذہنی طور پہ بھی اور فکری طور پہ بھی جو ہے نا وہ تیار ہوں اس انقلاب کے لیے اور امام کو خوش آمدید کہنے کے لیے بھی. یہ ایک بیسک اصول ہے جس پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور کام ہو بھی رہا ہے اس سلسلے میں کافی جو ہے نا. بہت شکریہ، آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ 1400 صدیاں گزر گئیں عزاداری امام حسین کرتے ہوئے، کیا ہم نے مقصد امام حسین کو پا لیا ہے اور ہم وقت کے امام زمانہ جل و فرج کی معرفت حاصل کر چکے ہیں یا کافی ہے؟ اس پہ روشن ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً 14 صدیاں ہو گئی ہیں عزاداری سید الشہداء کے غم کو مناتے ہوئے، اور عزاداری جاری و ساری ہے. مجالس ہو رہی ہیں، محافل ہو رہی ہیں، اور ہم ان ایام کو بہت خیر و خوبی سے منا رہے ہیں. مگر ابھی تک ہم اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر پا رہے، اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام حاصل نہیں کر پا رہے. جب تک ہم عزاداری کی روح کو نہیں سمجھیں گے اور مقصد عزاداری ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہمیں اس عزاداری سے ایک انقلاب برپا کرنا ہے، اور وہ انقلاب یہ ہے کہ عزاداری کی روح ہے کہ ہم یہ عزاداری کر کے دنیا میں ایک ایسا انقلاب پیدا کریں کہ راہ ہموار ہو، کہ ہمارے زمانے کے امام حجت خدا کا ظہور ہو، اور یہ دنیا جو کہ ظلم و جوار سے بھر چکی ہے پھر سے عدل کا گہوارہ بن جائے. میرا آپ سے سوال ہے کہ غرب کے اس دور میں دینی چینل سے علماء سے کتابوں سے علم حاصل کریں، کیا وجہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس پہ روشن ڈالیے. صحیح فرمایا کہ ہم کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں اور علماء سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں، اور دینی چینل سے بھی ہمیں مذہبی معلومات حاصل ہو رہی ہیں، پھر بھی ہمارے کردار اور اوصاف میں تبدیلی نہیں آ رہی. اس لیے کہ ہم معاشرتی رسومات میں اس قدر ڈوب چکے ہیں اور دنیا داری میں اس قدر ہم غافل ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھتے تو ہر چیز ہیں، جانتے بھی ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اور اہل بیت کے دروازے سے بھی وابستہ ہیں، مگر دنیا ہم پہ غالب آ گئی ہے. اور جب دنیا غالب آ جاتی ہے تو پھر صرف پڑھنے کی حد تک اور سننے کی حد تک اور علماء کی تقاریر سننے کی حد تک تو ہم اس کو سنتے ہیں، مگر ہمارے کردار میں اور اوصاف میں تبدیلی لانے کے لیے ہمیں کردار سازی کرنی ہوگی. جب تک کردار سازی نہیں ہو تب تک کتب بینی اور دینی چینل سے ہم استفادہ حاصل نہیں کر پا سکتے. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے. یا امام اللہ جل یا امام زمان. خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ غرب کے اس دور میں دینی چینل سے علماء سے کتابوں سے علم حاصل کریں، کیا وجہ ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس پہ روشن ڈالیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر المعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ارباب دانش، صاحبان فقہ، بزرگان، میرے عزیز من بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر، ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا جہاں 14 راہبر ہیں، اور قائم ٹی وی چینل والوں کا شکریہ جس کے توسط سے ہم اپنا پیغام آپ احباب تک پہنچاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک سوال ہے کہ ہم علماء سے اور دینی چینل سے، کتب سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں کرتے.
اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آیا کہ ہم میں کمی پائی جاتی ہے یا بتانے والوں میں کمی پائی جاتی ہے، ہم صرف اور صرف بات کو سنتے ہیں، اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے سوچنے میں کمی ہے، ہمارے عمل کرنے میں کمی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد گرامی ہے، خداوند متعال فرماتا ہے کہ سوچو سمجھو، اگر تم سوچو گے نہیں تو سمجھو گے نہیں، تمہاری مثال حیوان کی طرح، حیوان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی پیتا ہے، لیکن وہ سوچتا نہیں، وہ سمجھتا نہیں۔ ہمیں اس پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے علم صرف حاصل نہیں کرنا، اس پر عمل پیرا بھی ہونا۔ ہم سوئے ہوئے ہیں، غافل ہیں امام زمانہ کی غیبت سے، ہمارا رہبر موجود ہونے کے باوجود ہم غافل کیوں ہیں؟ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات اپنی زندگی میں سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے کہ ہم دینی کتب سے، دینی چینل سے اور علماء سے دور ہیں۔ سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کا آج کل کا دور ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک چیز کو حاصل کریں، لیکن ہم صرف اور صرف دیکھ کر اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں اور اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ لہٰذا برائے کرم اپنا مطالعہ اور اپنا جو آپ کے پاس علم ہے وہ آگے پہنچائیں بھی، خود بھی جاگیں اور دوسروں کو بھی جگائیں۔ امام زمانہ کا ظہور بہت بہت قریب ہے۔ جیسے کہ انسان کے قریب موت ہے، انسان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ انسان کب مر سکتا ہے۔ خداوند متعال انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ خداوند متعال اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اے انسان، جو تو چاہتا ہے وہ تو نہیں ہوگا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، جو تو کرے گا وہ نہیں ہوگا، جو میں چاہوں گا وہ ہوگا۔ ایسا کر جیسا میں چاہتا ہوں، پھر ویسا ہوگا جیسا تو چاہے۔ اپنی مرضی کو میری مرضی کے مطابق ڈال، اپنی مرضی کو میرے مطابق زندگی بسر کرنے کے مطابق میرے مطابق چلا۔ اس عمل کو یاد رکھیے گا کہ ہم نے اپنے جو حدیث، جو روایت حاصل کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی زندگی، اپنے مفاد کی خاطر نہیں۔ اپنے مفاد کو جو چیز اچھی لگتی ہے دین سے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ نہ کہ دین کو اپنے مطابق بنائیں، بلکہ خود اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آج ہمارے سٹیج کا حال ہے، ہمارا سٹیج کن کے ہاتھوں میں چلا گیا، ہمارا رویہ کن کے ہاتھ میں چلا گیا، اس بات کو دیکھیے گا۔ اور جو روایات ہمیں سنائی جاتی ہیں، جو ہمیں حدیثیں سنائی جاتی ہیں، اس کو پرکھتے نہیں ہیں ہم اور آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہمارے سٹیج پر علماء، ذاکرین اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، اور نہ صرف علماء و ذاکرین بلکہ اسلام کے نام پر بانیان بھی حاضر ہیں، لیکن ہماری سماعتیں اچھی ہونی چاہیے اور ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے، جیسا کہ جو حدیث، جو روایت بیان ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ خود بھی جاگیں اور دوسروں کو بھی جگائیں۔ اور میں قائم ٹی وی چینل والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے ناقص علم سے آپ تک کچھ باتیں پہنچائیں۔
اور یہ ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خود بھی جاگیں اور دوسروں کو بھی جگائیں، اور امام زمانہ کی غیبت بہت 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 ظہور ان کا بہت قریب ہے۔ میرا یہ پیغام قائم ٹی وی چینل والوں کی طرف سے اب تک پہنچایا جا رہا ہے۔ برائے کرم اس کو اپنے زندگی پر نافذ کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام، سید عظمت عباس نقوی فرام راولپنڈی۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ خدا سورہ نساء میں فرماتا ہے کہ جو شخص کسی صدقہ کار خیر یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، جو بھی سارے کام رضا الہی کی طلب میں انجام دے گا، اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ اور جو بھی شخص ہدایت واضح ہو جانے کے بعد رسول سے اختلاف کرے گا، مومنین کے علاوہ کوئی رستہ اپنائے گا، اسے ہم ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ گیا تھا، جہنم میں چھونک دیں گے۔ ناظرین، کتنا خوبصورت اللہ نے ہم کو حکم دیے اور کس طرح سے اس نے ہمیں ہدایت پر چلنے کے لیے ہر طرح سے ہمارے لیے راستے کھولے کہ ہم بھٹکے نہیں، شیطان کے حوالے نہیں ہوں، خود کو، نفس کو کنٹرول کریں، ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوق اس لیے اللہ نے بنایا کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہم اپنی عقل سے اپنے آپ کو راہ صراط مستقیم پر رکھیں۔ اپنے آئمہ طاہرین علیہ السلام نے جو ہمارے لیے کردار ادا کیے ان کو اپنائیں، حتیٰ تک کہ انہوں نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا، اور دعا میں جو دعائیں کی وہ جیسے کہ کہتے ہیں مولا کہ اے خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو وہ ہستیاں تو معصوم ہیں، ہمیں طریقہ بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح خدا سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اور ہم کس طرح خدا کے قریب ہو سکتے ہیں، کس طرح ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، ہر عمل کر کے بتایا۔ اللہ نے ان ہستیوں کو نور مجسم میں بنا کر ہم جیسوں کے لیے انسانی روپ میں بھیجا تاکہ ہم ان کے قریب آئیں، ان کے کردار کو دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے دنیا میں جینا ہے، ہمیں جینا سکھایا۔ وقت کے امام جو ہمارے منتظر ہیں کہ ہم پلٹ آئیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے امام کا ظہور نہیں ہو رہا، ظہور اچانک ہونا ہے، اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہمارا خالی دامن ہوگا، وقت کے امام کو کیا شکل دکھائیں گے؟ ہم نے دنیا میں صرف خوشیاں ڈھونڈنے میں وقت گزار دیا، ہم نے آخرت کا خیال نہیں کیا۔ ہم کس طرح وقت کے امام کو اپنی گناہوں کے ساتھ سامنا کریں گے؟ آئیے امام کے راستے سے گناہوں کے کانٹوں کو اٹھا لیں اور اس کی جگہ نیکی کے پھول رکھ دیں، یقیناً امام ہمارا راضی ہو جائیں گے۔ فیڈ بیک دیجیے گا، جاتی ہے خدا حافظ، انجم نقوی۔ اللہ جل یا امام زمان، اللہ جل یا امام زمان، ہم گناہگاروں سے